بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی مخلوق میں پیدا فرمایا کہ جو سب سے بہترین مخلوق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضرت انسان بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اس سے اچھی اور بری چیزوں کو سمجھنے کی اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، پھر ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا جو دماغ ہے، اگر ہم اس سے صحیح نہیں سوچیں گے تو پھر وہ بیکار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے ذہن کے اندر کسی طرح کا کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی بڑائی والی بات نہیں لانی ہے، بلکہ ہمیں اس ذہن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں غور کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر سوار کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کریں۔ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بھی بٹھا لیں کہ اگر ہم سے کوئی ناراض ہے یا کسی سے ہماری کوئی بات ہو گئی ہے، ہم نے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، یا کسی کو ہماری بات سے کوئی رنج پہنچا ہے، تو ہمیں اس سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ بہت سارے حضرات کے ذہن میں رہتی ہے کہ معافی مانگنے سے انسان کی قدر گھٹتی ہے، یا معافی مانگنے سے انسان بے عزت ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو انسان معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایسا شخص کہ اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو، اور اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے اس سے ہم معافی مانگیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور اگر اس نے کسی کا دل دکھا رکھا ہے، کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رکھا ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں، وہاں معافی سے کام نہیں چلے گا، وہاں نیکیوں سے حساب ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھا رکھا ہے تو وہاں فیصلہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس اگر نیکیاں ہیں تو ہماری نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دلوائیں گے۔ وہاں نیکیوں سے میرے عزیز ساتھیوں فیصلہ ہوگا۔ اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں تھیں، اور کوئی بھی انسان ہو جس کو فکر یہ رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے، جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ہر انسان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے تو فوراً اس کی توبہ کرے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں جیسے بیٹھے بٹھائے بات ہوتی ہے، تو آپس میں کوئی بات ہو گئی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات ایسی کہہ دی، کوئی لفظ ایسا نکل گیا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل دکھا۔ جیسے انسان بات کرتا کرتا ایک دم بجھ سی جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کے پیچھے چل دیے، اور جا کر کے کہا کہ عثمان، اور جا کر کے کہا کہ بلال، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، میرے سے وہ سخت الفاظ نکل گیا ہے جس سے تمہارا دل دکھا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا جی جی، 2 مرتبہ یہ کہا اور خاموش ہو گئے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی، لگا کہ انہوں نے ابھی مجھے معاف نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کے سامنے زمین پر لیٹ گئے
اور زمین پر لیٹ کر فرمایا کہ بلال میرے سینے پر اپنا قدم رکھو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں، ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کو بتانا یہ ہے کہ اتنے بڑے صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے معافی مانگ رہے ہیں اپنی غلطی کی۔ انسان ہے کہ بات کرتے ہوئے کسی سے کوئی بھی الفاظ ایسا نکل جاتا ہے بعض دفعہ، تو میرے عزیز ساتھیوں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اپنے معاملے کو یہی نمٹا لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر کسی نے جا کر کے ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ مجھے اس نے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا، میرا حق دبایا تھا، تو میرے عزیز ساتھیوں وہاں ہم کیا کریں گے؟ آج وقت ہے، موت سے پہلے پہلے انسان کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں یہیں ان کو نمٹا لیں۔ اور اگر کسی سے کوئی ہماری بات ہو گئی ہے، آج کا زمانہ وہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو انسان اس سے معافی نہیں مانگتا، اس سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی بالکل ختم کر دیتا ہے، مرنا جینا ختم کر دیتا ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بولنا نہ چھوڑنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ کسی سے ہم بولنا چھوڑ دیں، بات چیت کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس لیے اپنے معاملوں کو یہیں سلجھائیں۔ یہاں معاملہ آسان ہے، وہاں آخرت میں جا کر کے معاملہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔